پیارے بچوں، ہماری آج کی کہانی کا نام ہے جنگل کی محبت، دا لو آف دا فارسٹ۔ ایمیزن کے بارانی جنگلات کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہے اور روشنی کی کرنیں بڑے سدا بہار درختوں کے پتوں کے درمیان سے گزرتی ہیں اور جنگل کے فرش پر رنگین سائے بھر دیتی ہیں۔ ایک لمبے قد والے درخت میں چھوٹی بندریا ڈورا جاگ گئی ہے۔ ڈورا بھورے بالوں اور لمبی دم والی ایک خوبصورت چھوٹی سی بندریا ہے۔ اس کی خواہش تو ہے کہ وہ کچھ اور سو لیتی، لیکن کھونے کا کوئی وقت نہیں ہے۔ آج بڑی پارٹی کا دن ہے۔ بندر دور دراز سے پارٹی میں شرکت کے لیے آئیں گے، یہاں تک کہ پیرو اور بولیویا جیسے پڑوسی ممالک سے بھی۔ برازیل کے حصے میں آئے ایمیزن کے بارانی جنگلات میں منعقد ہونے والی بڑی پارٹی ہمیشہ ہی بہت کامیاب رہتی ہے۔ The sun rises above the Amazon rainforest, and the huge evergreen trees allow rays of light to pass between their leaves and paint the forest floor in dappled shadows. In one of the taller trees, little monkey Dora is waking up. Dora is a pretty little monkey with brown hair and a long tail. She wishes that she could sleep some more, but there is no time to lose. Today is the day of the big party. Monkeys will come from far and wide to attend the party, even from neighboring countries such as Peru and Bolivia. The big party held in Brazilian part of the Amazon rainforest is always a very big success. ڈورا بہت پرجوش ہے کیونکہ اس سال اسے پارٹی کا انتظام کرنے کے لیے برادری کے بزرگ بندروں کی مدد کرنے کو کہا گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اور اسے کھونے کا کوئی وقت نہیں ہے۔ ڈورا اجلاس میں جلدی پہنچتی ہے اور اپنی دوست چنگا کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے۔ چنگا ایک دیسی نام ہے جس کے معنی ہیں سفید رنگ کے۔ یہ ڈورا کے دوست کا بہترین نام ہے کیونکہ اس کے بال سفید اور آنکھیں سبز ہیں۔ چنگا ایک بہت ہی نایاب اور شرمیلا بندر ہے، لیکن جب وہ ڈورا کو دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھتی ہیں۔ دوسرے بندر اکثر چنگا کے عجیب سفید بالوں اور سبز آنکھوں پر ہنستے ہیں، لیکن ڈورا اس طرح کے لطیفے پسند نہیں کرتی ہے۔ Dora is very excited because this year she has been asked to help the older monkeys of the community with the organizing of the party. This is a huge responsibility and there is no time to lose. Dora arrives at the meeting early and is very pleased to see her friend Chinga. Chinga is an indigenous name meaning of white color. This is the perfect name for Dora's friend as he has white hair and green eyes. Chinga is a very rare and shy monkey, but when he sees Dora, his eyes light up with joy. The other monkeys often laugh at Chinga's strange white hair and green eyes, but Dora doesn't like such jokes.
ایک بہت ہی بڑا اور بہت بہادر بندر چیف اوبیراجارا اجلاس کو منظم کرتا ہے اور جمع شدہ بندروں کو کام سونپنا شروع کر دیتا ہے۔ بالآخر اب ڈورا کی باری ہے کہ اسے اس دن کے لیے خصوصی کام سونپا جائے گا، لیکن چھوٹی بندریا اپنے خیالوں میں اس قدر گم ہے کہ اسے چیف اوبیراجارا کی ہدایات سنائی نہیں دیتی ہیں۔ ڈورا، ڈورا، کیا تم نے میرا ایک بھی لفظ سنا؟ تم ہمیشہ اپنی خیالی دنیا میں کھوئی رہتی ہو، اور آج جب کہ بہت سا کام کرنا باقی ہے۔ ڈورا چونک پڑی اور وہ ہکلاتی ہوئی بولی، مجھے بہت افسوس ہے چیف اوبیراجارا، کیا آپ براہ کرم دوبارہ سے بتا سکتے ہیں کہ آپ مجھ سے کون سا کام کروانا چاہتے ہیں؟ چیف اوبیراجارا, a very big and a very brave monkey, calls the meeting to order and begins to hand out tasks to the assembled monkeys. Eventually, it is Dora's turn to be given her special task for the day. But the little monkey is so lost in her own thoughts that she does not hear Chief Virajara's instructions. Dora, Dora, have you been listening to a word I have said to you? You are always lost in your fantasy world, even today when there is so much work to be done. Dora is startled and stammers her reply. I am very sorry, Chief Virajara. Could you please repeat what is it you would like me to do today? چیف ویراجارا نوجوان ڈورا سے تھوڑی سی بےتابی محسوس کرتے ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ وہ فی الحال نا سمجھ ہے اور یہ کہ پارٹی کے بارے میں بھی بہت پرجوش ہے۔ تم کو آج کی رات ہماری دعوت کے لیے خوبصورت اور لذیذ کھوپواسو اور اسائی کے بیر اور برازیل کے بہترین مغزی میوے تلاش کرنے ہوں گے۔ چیف اوبیراجارا تالی بجاتے ہیں اور جنگل کے میدان میں موجود بے چین چہروں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ اب جب کہ سب جان گئے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے تو چلو کام شروع کرتے ہیں، اور اس طرح بڑی پارٹی کی تیاری میں اپنا اپنا کام کرنے کے شوق میں سب پرعزم بندر الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ ڈورا کو یہ خیال بہت پسند آیا کہ دعوت کا کھانا ڈھونڈنے کی ذمہ داری اس کو دی گئی ہے۔ اسے جستجو ہے کہ وہ جنگل میں جائے اور اونچے درختوں کے درمیان ایک شاخ سے دوسری شاخ پر جھولے اور خوبصورت پودوں اور بکثرت پائے جانے والی جنگلی حیات کو بھی دیکھنا پسند کرتی ہے کہ جس سے اس کا پیارا جنگل بھرا پڑا ہے۔ Chief Virajara is a little impatient with young Dora, but he understands that she is still young and she is also very excited about the party. You must find for us the most beautiful and delicious kupuasu and acai berries and the finest Brazil nuts for our feast tonight. Chief Virajara claps his hands and smiles at the eager faces gathered in the forest clearing. Now that everyone knows what to do, let's get to work. And so the monkeys part company, each one determined to fulfill their task in preparation for the big party.
Dora very much likes the idea of being in charge of finding the food for the feast. She loves to explore the forest, jumping from branch to branch between the tall trees. She also loves to look at the beautiful plants and rich wildlife that fill her beloved forest. ڈورا کا خیال ہے کہ میں اس طرح کے کام کے لیے انتخاب کی جانے والی بہترین فرد ہوں۔ جب وہ اپنے سفر پر روانہ ہوتی ہے تو وہ ارادہ کرتی ہے کہ سب سے اونچے درختوں پر چڑھے گی تاکہ سب سے زیادہ جامنی رنگ کے آساہی اور بہت زیادہ میٹھے کھوپواسو ڈھونڈ لے۔ کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد ڈورا کا تھیلا پھل اور میووں سے بھر گیا ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ چیف بیرجارا کتنا فخر محسوس کریں گے جب وہ یہ دیکھیں گے کہ اس نے کتنا اچھا کام کیا ہے۔ جب وہ تھیلے کو اپنے کندھوں پر اٹھائے گھر کی طرف روانہ ہوتی ہے تو یہ سوچ چھوٹی بندریا کو بہت خوش کرتی ہے۔ گھر جاتے ہوئے وہ ابھی آدھے راستے ہی میں پہنچی تھی کہ جنگل میں ایک عجیب سی آواز اس کے خیالات میں خلل ڈالتی ہے۔ وہ آس پاس دیکھتی ہے لیکن کوئی غیر معمولی چیز نظر نہیں آتی۔ وہ اپنے آپ کو زیادہ محتاط رہنے کو کہتی ہے، لیکن دوبارہ اس کے خیالات آنے والی پارٹی اور ناچنے اور جشن منانے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ I am the best person to be chosen for a job such as this, thinks Dora, as she sets off on her journey, determined to climb the tallest trees in order to find the most purple asahi and the sweetest kupuasu. After many hours of hard work, Dora's bag is filled with fruits and nuts. She thinks how proud Chief Berajara will be when he sees what a good job she has done. This thought makes the little monkey very happy as she hoists the bag onto her shoulders and heads for home. When Dora is halfway home, her thoughts are interrupted by a strange sound in the forest. She looks around but does not see anything unusual. She tells herself to take extra care. But before long, her thoughts drift again to the coming party and the dancing and the celebrating. ڈورا کے خیالات میں ایک بار پھر خلل پڑتا ہے جب وہ اپنے سامنے جنگل کے فرش پر ایک رس بھرا کھوپواسو دیکھتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ ایسا خوبصورت پھل مل گیا، اور وہ اس کو لینے کے لیے دوڑتی ہے تاکہ اسے اپنے تھیلے میں شامل کر لے۔ لیکن جیسے ہی ڈورا کا ہاتھ پھل کی طرف بڑھا، اس کے جسم کے گرد ایک بہت بڑا جال کھنچ جاتا ہے اور چھوٹی بندریا کو ہوا میں لہرا دیتا ہے۔ ڈورا اس طرح کے جالوں کے بارے میں جانتی ہے اور وہ بہت خوفزدہ ہے۔ وہ مدد کے لیے پکارتی ہے، لیکن جنگل کے پرندے اس کی تکلیف میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ وہ خود کو بھاری جال سے آزاد کرنے کے لیے جد و جہد کرتی ہے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ Dora's thoughts are interrupted again when she notices a rich, juicy kupuasu on the forest floor in front of her. How lucky to find a beautiful fruit such as this, she thinks.
and runs to pick up the kupuasu and add it to her bag. But as soon as Dora's hand reaches out towards the fruit, a huge net pulls tight around her body and hoists the little monkey up into the air. Dora knows about such traps and is very scared. She cries out for help, but the birds of the forest are not interested in her suffering. She struggles to free herself from the heavy netting, but it is no use at all. مدد، میری مدد کرو، ڈورا چیختی ہے، لیکن مدد کرنے کے لیے آس پاس کوئی جانور نہیں ہے اور وہ اپنے آپ کو ہلا جلا کر بھاری جال سے آزاد نہیں کر سکتی ہے۔ ڈورا پر بہت زیادہ اداسی چھا جاتی ہے، اس کی طاقت جواب دے دیتی ہے اور وہ اب مزید جدوجہد کرنے سے قاصر ہے۔ اسے سمجھ نہیں آتی کہ انسان جنگل کے بندروں کو پکڑنے کے لیے ایسے جال کیوں بچھاتے ہیں۔ گھر سے دور لے جائے جانے کے خیال سے اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں کہ وہ کبھی بھی قدیم درختوں کے درمیان ایک شاخ سے دوسری شاخ تک چھلانگ نہ لگائے گی یا زبردست بارش کے طوفان کا تجربہ نہیں کرے گی۔ وہ سوچتی ہے، ہم تو انسانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے ہیں، ہم جنگل سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور صرف آزاد رہنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ میں تو اس جنگل کو اتنا زیادہ پسند کرتی ہوں کہ اگر مجھ سے یہ بھرپور زندگی، درختوں میں اگنے والے تمام خوبصورت پھل اور دریا میں بہتا ہوا تازہ پانی چھین لیا گیا تو میں نہیں جانتی کہ میں کیسے زندہ رہ پاؤں گی۔ اگر وہ لوگ مجھے اپنے دوست ٹنگا سے دور کر دیں گے تو میں کیسے بچ پاؤں گی؟ Help, help me, cries Dora, but there are no animals around to help, and she is unable to wriggle free of the heavy netting by herself. A great sadness descends upon Dora. Her strength leaves her, and she is unable to struggle any longer. She does not understand why humans set such traps to capture the monkeys of the forest. Her eyes filled with tears at the thought of being dragged away from her home and never again jumping from branch to branch among the ancient trees, or of experiencing the great rainstorms. We do not do the humans any harm, she thinks. We enjoy the forest and only wish to be free. I love this forest so much, and I would not know how to live if I were taken away from all of this rich life, all the beautiful fruits that grow in the trees, the fresh water that runs in the river. How will I survive if they take me away from my friend Tinga? ڈورا میدان کے کنارے درختوں سے آنے والی آواز سنتی ہے، انسانی آوازیں، وہ اس کی طرف آ رہے ہیں، بس یہ آخری وقت ہے، وہ سوچتی ہے، میں فرار نہیں ہو سکتی۔ جوں جوں آوازیں قریب تر ہوتی جا رہی ہیں، ڈورا اس بارے میں سوچتی ہے کہ وہ اپنے جنگل سے کتنا پیار کرتی ہے، اسے ہمیشہ اپنے جنگل سے کتنا پیار رہا ہے۔ اچانک جنگل کے فرش سے ایک ہوا کا بگولا چلتا ہے، ایک
گھومنے والا بھنور جو سیدھا انسانوں کی طرف جاتا ہے۔ ڈورا ہوا میں ہنسی کی آواز سن سکتی ہے۔ پھر نہ جانے کہاں سے ایک چھوٹا لڑکا نمودار ہوتا ہے۔ اس لڑکے کے بال سرخ ہیں، اس کے کان بہت بڑے ہیں اور اس کے پاؤں پیچھے کی طرف مڑے ہوئے ہیں، پیچھے کی طرف نکلے ہوئے، ایسے جیسے پیچھے کی طرف گھوم گئے ہوں۔ Dora hears this sound coming from the trees at the edge of the clearing. Human voices. They are coming towards her. This is the end, she thinks. I cannot escape. As the voices get closer and closer, Dora thinks about how much she loves her forest, how much she has always loved her forest. Suddenly, a wind whips up from the forest floor, a spinning whirlwind that heads straight for the humans. Dora can hear laughter in the air. Then, a small boy appears out of nowhere. The boy has flaming red hair. He has very big ears, and his feet are pointing the wrong way, sticking out behind him as if twisted all the way around. ہوا کا بگولا آ کر رک جاتا ہے اور ڈورا کو احساس ہوتا ہے کہ یہ در حقیقت ایک اور لڑکا ہے۔ یہ لڑکا بہت سانولا دکھائی دیتا ہے۔ اس کی صرف ایک ٹانگ ہے اور اس کے سر پر ایک سرخ رنگ کی ٹوپی ہے۔ اس کے منہ میں ایک پائپ ہے اور وہ خوشی سے مسکرا رہا ہے جیسے کہ بڑا اچھا وقت گزار رہا ہو۔ ڈورا کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا۔ تو کیا یہ واقعی گربھیرا اور ساسی مجھے بچانے کے لیے آئے ہیں؟ وہ سوچتی ہے۔ چھوٹی بندریا نے ان لڑکوں کے بارے میں اپنے باپ دادا کی کہانیوں میں سنا تھا۔ ان کا وجود صرف پرانی کہانیوں ہی میں موجود تھا، اور جیسے ڈورا کو کبھی یقین نہیں تھا کہ یہ کہانیاں سچی ہو سکتی ہیں۔ اسی لمحے ایک آواز ڈورا کے کانوں تک پہنچتی ہے۔ چھوٹی بندریا، جب آپ جنگل سے محبت کرتے ہیں، جنگل بھی آپ سے محبت کرتا ہے۔ یہ وہ تحفظ ہے جو میں آپ کو سلامت رکھنے کے لیے آپ کو بھیجتا ہوں۔ اب ڈورا کو یقین آ گیا ہے کہ جو کچھ وہ دیکھ رہی ہے وہ سب حقیقت ہے، اور اس کا دل شکر گزاری اور محبت سے لبریز ہو جاتا ہے۔ The whirlwind comes to a stop and Dora realizes that this is, in fact, another boy. This boy appears very dark. He has only one leg and wears upon his head a bright red hood. He has a pipe in his mouth and is smiling happily as if having a wonderful time. Dora cannot believe her eyes. Is it really Kurbhira and Sasi come to save me? She thinks. The little monkey had only heard of the two boys in stories told by her ancestors. Their existence belonged in legend, and as such Dora was never sure if the legend was true. At that moment, a voice fills Dora's ears. When you love the forest, little one, the forest also loves you. This is the protection that I sent to you to keep you safe. Now Dora is sure
that what she sees is real and she is filled with gratitude and love. ساسی ایک بار پھر اپنی ٹانگ پر گھومنے لگتا ہے اور اس کی وجہ سے زبردست قسم کا طوفان برپا کر دیتا ہے. کوروپیرا خود کو ایک بدصورت چہرے میں بدل کر انسانوں کی طرف ایک خوفناک آواز نکالتا ہے جو کسی بھی آدمی کو اس کی روح کی گہرائیوں تک دہلا دے. سب کے سب لوگ جنگل سے اتنی تیزی سے بھاگتے ہیں کہ وہ ایک بار بھی کوروپیرا اور ساسی کی طرف مڑ کر نہیں دیکھتے اور وہ یہی وعدہ کرتے ہیں کہ وہ کبھی بھی جنگل میں داخل ہو کر اپنے جال نہیں بچھائیں گے. جب سارے انسان چلے گئے تو کوروپیرا اور ساسی نے ڈورا کو اس کی جال سے آزاد کیا اور اس بات کا تعین کیا کہ اسے کسی بھی طرح سے تکلیف نہ پہنچی ہو. چھوٹی بندریا اتنی شکر گزار ہوتی ہے کہ وہ اپنے پھل اور گری دار میوے کا بیگ کوروپیرا کو پیش کرتی ہے تاکہ جنگل کے بہادر لڑکوں کا شکریہ ادا کیا جا سکے. کوروپیرا شکریہ کے ساتھ تھیلا لے لیتا ہے اور مسکراتے ہوئے ڈورا سے کہتا ہے، ہمیشہ جنگل کا خیال رکھنا اور اس کے بدلے میں جنگل ہمیشہ تمہاری حفاظت کرے گا. ان الفاظ کے ساتھ وہ اپنے پچھلے پیروں پر میدان سے چلتا ہے اور لمبے درختوں میں غائب ہو جاتا ہے. ساسی ایک بار پھر بگولے میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اپنے دوست کے پیچھے جنگل میں غائب ہو جاتا ہے. Sasi begins to spin on his leg once more, creating a great whirlwind all about him. Kurupira changes himself into an ugly face towards the human, making a terrible noise that would scare a man right down to his soul. The humans ran from the forest as fast as they can, never once looking back towards Kurupira and Sasi, and they promised all the time that they will never again enter the forest to set their traps. When the humans have gone, Kurupira and Sasi free Dora from her net and make sure that she is not harmed in any way. The little monkey is so grateful that she offers her bag of fruits and nuts as a way of saying thank you to the brave boys of the forest. Kurupira takes the bag with gratitude. He smiles at Dora, saying, always take care of the forest, and the forest will always protect you in return. With these words, he walks from the clearing on his backwards feet and disappears among the tall trees. Sasi then turns into a whirlwind once again and spins off in the forest behind his friend. ڈورا اپنے گھر کی سمت بھاگنے سے پہلے صرف ایک لمحے کے لیے رک گئی ہے. وہ بندروں کو اپنی جادوئی کہانی سنانے کے لیے بے چین ہے جو پہلے ہی سے بڑی پارٹی میں ناچ رہے ہیں اور جشن منا رہے ہیں. جب وہ گھر واپس پہنچتی ہے تو ڈورا ہدایت کے مطابق اپنے پھلوں کا بیگ نہ لانے پر چیف اوبیراجارا سے معذرت کرتی ہے. وہ بڑے اشتیاق سے وضاحت کرتی ہے کہ کس طرح کوروپیرا اور ساسی نے اسے انسانوں کے اغوا سے بچایا اور ان کی بہادری کے لیے شکریہ کے طور پر اس نے انہیں پھل کی پیشکش کی. چیف اوبیراجارا نوجوان ڈورا کی بات سن کر بڑے تحمل کے ساتھ سر ہلاتے ہیں اور ڈورا شکر ادا کرتی ہے
کہ وہ بحفاظت واپس آ گئی ہے۔ تب ہی ڈورا کی حیرت انگیز کہانی سننے کے لیے جمع ہونے والے مجمع میں سے پیکو نامی ایک بندر نکل پڑا۔ تم واقعی ایک بے وقوف بندریا ہو، ٹھیک ہے نا؟ وہ اپنے فخریہ لہجے میں کہتا ہے۔ صرف تمہارے جیسے خواب دیکھنے والے ہی کھروپیرا اور ساسی جیسی پرانی کہانیوں پر یقین کر سکتے ہیں۔ Dora pauses for just a moment before running back in the direction of her home, eager to tell her magical story to the monkeys who are already dancing and celebrating at the big party. When she arrives back home, Dora apologizes to Chief Ubirajara for not bringing her bag of fruit as instructed. She eagerly explains how Kurupira and Sasi saved her from being kidnapped by the humans, and of how she offered the fruit as a thank you for their bravery. Chief Ubirajara nods patiently at young Dora and seems only grateful that she has returned safely. Just then a monkey called Paco steps out from the crowd that has gathered to hear Dora's amazing story. You are really a silly monkey, aren't you? He says in his proud voice. Only a dreamer such as you could believe in the legend of Kurupira and Sasi. پھر چھوٹی ڈورا اس کے دوست چنگا کو جنگل سے پارٹی میں داخل ہونے پر دیکھ لیتی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دوڑتی ہے۔ چنگا یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا کہ اس کی دوست سلامت ہے۔ ڈورا تم کہاں رہ گئی تھیں؟ کیا ہوا؟ ڈورا چنگا کو جنگل میں اپنے ساتھ ہونے والے واقعے کے بارے میں بتاتی ہے۔ وہ انسانوں کے بارے میں اور جنگل میں پھنس جانے اور جنگل کے 2 کنودنتیوں سے ملاقات کے بارے میں بتاتی ہے۔ ٹنگا اور ڈورا بہت خوش ہیں اور ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں۔ میں بہت خوش ہوں کہ تم سلامت ہو ڈورا۔ پارٹی موسیقی اور قہقہوں سے بھر جاتی ہے۔ سورج غروب ہو جاتا ہے اور ستارے رات کے آسمان کو قدیم بارانی جنگل کے اوپر بھر دیتے ہیں۔ آنکھ کے کونے سے ڈورا کو یقین ہے کہ اسے جنگل میں درختوں کے بیچ چلتا ہوا ایک بھنور اور ایک لڑکے کے شعلہ نما بال نظر آتے ہیں۔ ڈورا اپنے دوستوں کے درمیان گھری ہوئی اور اس خوبصورت جنگل کو اپنا گھر ماننے پر شکر گزار ہے۔ Then little Dora spots her friend Tinga entering the party from the forest. She runs towards him with a smile. Tinga is very happy to see that his friend is safe. Where have you been, Dora? What happened? Dora tells Tinga all about her adventure in the forest. She tells about the humans and being caught in the net and meeting the 2 legends of the forest. Tinga and Dora are very happy and reach out and hug one another. I'm so glad that you're safe, Dora. The party fills with music and laughter. The sun goes down and the stars fill the night sky above the ancient rainforest. Out of the corner of her eye, Dora is sure she sees a whirlwind and a boy with flame red hair running between the trees in the forest. She is grateful to be surrounded by her friends and by the beautiful forest she calls home. پیارے بچوں، کہانی یہاں ختم ہوتی ہے۔ ہم آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں۔ Dearest children, the story ends here. We say goodbye to you.
अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो मेहरबानी करके सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। If you like my stories, then please subscribe and leave me a review on Apple Podcast. Thank you.